شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے بہت خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اسے ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید جمشید شیئر کر رہے ہیں۔ جمشید کہتے ہیں، ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے دادو کے پاس ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے دوست سے ملنے ایک دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر گاؤں کا ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں جنات کی باتیں شروع ہو گئیں، تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اپنے گاؤں کا ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں جو ہم لوگوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور ہم لوگوں کے ہی ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو ہم لوگوں کا دوست بھی تھا، بہت اچھے اخلاق کا تھا۔ وہ جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا۔ حسب معمول اپنے روٹین کے مطابق جب وہ ایک دفعہ لکڑیاں کاٹ کر لایا تو جب گھر واپس آیا تو بہت خاموش تھا، چپ چپ تھا، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی، اور جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ صبح جب گھر والوں نے اس کو جگایا ناشتے کے لیے تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہوئی تھیں، اتنی سرخ آنکھیں تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں اس طرح سے کیوں سرخ ہوئی ہوئی ہیں، کچھ کھا لو اٹھ کر، لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی اس نے گھر والوں کے ساتھ غصہ کرنا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا، گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یہی نہیں، گھر والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر بھاگ گیا۔ اس کے راستے میں جو کوئی بھی شخص آ رہا تھا وہ سب کو پکڑ پکڑ کر مار رہا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی، اس کے گھر والے جب اس کو پکڑ کر واپس لے کر آئے تو ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا۔ 2-3 دن میں اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ وہ لوگ اس کو لے کر بہت سے درگاہوں پر بھی گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، بہت سے دم درود بھی کروائے، مگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے اوپر چاقو لے کر وار کیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کا مرڈر کرنا چاہا۔ تو جب گھر والوں نے دیکھا کہ اب تو اس کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو گھر والوں نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، پورے محلے میں پھیل گئی۔ ڈر کے مارے کوئی ان لوگوں کے گھر نہیں آتا تھا کہ کہیں وہ کسی پر حملہ نہ کرتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کو ایک پیر صاحب کے پاس لے کر جانا تھا، تو گاؤں کے 10-15 لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہم لوگ سب مل کر اس کو لے کر جائیں گے۔ پہلے تو سب بہت زیادہ ڈر رہے تھے، پھر ہمت کر کے جب بہت زیادہ لوگ ہوئے تو ان کے گھر آئے، اس کے بھائی بھی ساتھ تھے۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، وہ کمرے میں سے ایسے باہر آیا کہ جس طرح سے سب کو جان سے مار دے گا، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ اکیلا ایک شخص جو تھا وہ 10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ اس نے گھر میں بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے گھر میں بہت سے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، اس نے وہاں سے ایک مرغی اٹھائی اور اس کو نوچنا شروع کر دیا، اور اس کی گردن جو تھی اس کو اس نے کاٹ لیا اور کھانے لگ گیا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے سب اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، بہت سے بزرگ کہتے تھے کہ اس کے اوپر کسی غیر مری مخلوق کا اثر ہے، وہ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں تھا۔ گھر والے ڈھونڈتے رہے، اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں پر ہے۔ کچھ دن کے بعد گاؤں کے کسی آدمی نے اس کو جنگل میں دیکھا، اور اس نے یہ کہا کہ وہ وہاں پر مردہ چوہے کھا رہا تھا، اور پھر یہ بات پولیس تک پھیل گئی۔ اس نے آ کر ان کے گھر والوں کو بتایا، پولیس والے بھی اس کو وہاں پر پکڑنے گئے۔ جب پولیس والے وہاں پر گئے تو اس نے پولیس والوں پر بھی حملہ کیا اور ان کے کنٹرول میں بھی نہ آیا۔ اس کے گھر والوں نے پولیس والوں سے یہ کہا کہ اس کو گولی مار دیں، کیونکہ اب یہ اس طرح سے سب کو، جس طرح سے یہ کچا گوشت کھا رہا ہے تو ایسا نہ ہو یہ کسی انسان کو نقصان دے دے۔ جیسے پولیس والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ اس کو جان سے مار دیں گے، وہ غائب ہو گیا۔ آج تک اس انسان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، کہاں نہیں گیا۔
پولیس والے اسے مار بھی نہیں سکے۔ آج بھی اس گاؤں میں اس کے بھائی اور اس کی فیملی رہتی ہے، لیکن اس کے جو والدین ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جمشید کہتے ہیں وہ آدمی بتا رہا تھا وہ بہت اچھا شخص تھا، اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ایک دم سے کیا ہوا اور کیا نہیں، بس وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا اور واپس آیا تو اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ یہ ایک کہانی تھی جو جمشید نے شیئر کی۔ بہت شکریہ جمشید آپ کا۔ لسنرز، ہر وقت اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ کسی انسان پر ایسا وقت نہ لے کر آئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میرے ماموں کے ایک دوست ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ جو میرے ماموں کے دوست تھے وہ اپنے کھیتوں میں کام کاج کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ اپنے کھیتوں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت بکری کھڑی ہوئی ہے اور وہ بول رہی ہے۔ جب انہوں نے اس بکری کو دیکھا وہ اس کے پاس گئے، وہ گھاس کھا رہی تھی، انہوں نے اس کو کان سے پکڑا اور کھینچنے لگے کہ اس کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے جاتا ہوں، جس کی بھی ہوئی اس کو دے دوں گا۔ اس کے کان سے پکڑ کر جب وہ اس کو کھینچ رہے تھے تو اس کا کان لمبا ہو گیا اور وہ بکری وہیں پر کھڑی ہو کر گھاس کھا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، انہوں نے اس کا کان چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں 2 سے 3 دفعہ ان کو دوبارہ سے وہ بکری نظر آئی، جیسے وہ بھاگ کر آگے جاتے تھے وہ بکری ان کے سامنے آ جاتی تھی، وہ پھر ڈر کے اس سے دور ہو کر بھاگتے تھے تو آگے سے پھر آ جاتی تھی۔ 3 سے 4 دفعہ وہی بکری راستے میں ان کو بار بار نظر آئی، وہ بہت زیادہ ڈر گئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب گھر آئے، گھر آ کر یہ بات سب گھر والوں کو بھی بتائی۔ گھر والوں نے یہ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات جنات انسان کو اس طرح کا روپ لے کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی رات کی بات ہے، وہ جو ماموں کے دوست تھے ان کی آواز بند ہو گئی۔ گھر والے بلاتے تھے، وہ کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، وہ اشارہ کر کے یہ بات بتا رہے تھے کہ ان سے بولا نہیں جا رہا، ان کی آواز ہی ختم ہو گئی تھی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ بہت کوشش کی، ان کو کچھ مزارات پر بھی لے کر گئے مگر ان کی آواز واپس نہیں آئی۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے، آواز بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تبھی ان کے گھر پر ایک دن دستک ہوئی، تو جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو باہر ایک بزرگ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں جو لڑکا ہے جس کی آواز بند ہو گئی ہے، اس کا گلا ایک چڑیل نے پکڑا ہوا ہے جس نے اس کی آواز دبا دی ہے۔ وہ چڑیل اس دن بکری کے روپ میں اس راستے پر تھی جس کو اس نے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی اور اب اسی نے اس کو نقصان دیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ دیے، کچھ پڑھائی کی اور کہا کہ یہ اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیں۔ وہ جو مخلوق تھی اس نے ان سے بکرے کی ہی قربانی مانگی، کہا کہ اسی راستے پر آپ لوگوں نے بکرے کو ذبح کر کے پھینک کر آنا ہے، اس کے بعد اس کی آواز واپس آ جائے گی۔ پھر ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، بکرے کو لے کر اس کو ذبح کر اس راستے پر پھینک کر آئے۔ اس کے کچھ دن کے بعد ماموں کے وہ جو دوست تھے ان کی آواز واپس آ گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ اس راستے سے نہیں جاتے تھے، جب بھی وہ اپنی زمینوں پر اپنے کھیتوں میں جاتے تھے تو راستہ بدل کر جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ بھائی کے وہ جو دوست ہیں وہ میڈیکل لائن میں ہیں اور ان کی ڈیوٹی ایک ہاسپٹل میں لگی ہوئی تھی۔ جس طرح سے سینسٹیو کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے تو نائٹ شفٹ میں بھی ان کی ڈیوٹی تھی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ وہ ہاسپٹل میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، نائٹ شفٹ میں کام کر رہے تھے تو ایک دم سے ان کے پاس ایک وارڈ بوائے آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ وارڈ روم میں جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں ان میں سے ایک ڈیڈ باڈی کو لینے کے لیے ان کی فیملی آئی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کو وہ ڈیڈ باڈی دینی ہے۔ بھائی کے وہ جو دوست ہیں اس وارڈ بوائے کے ساتھ وارڈ روم کی طرف چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے جا کر اس کو کھولا تو ڈیڈ باڈیز وہیں پر تھیں۔ ان لوگوں نے وہاں سے جن کی ڈیڈ باڈی تھی، جو فیملی لینے آئی ہوئی تھی، اس ڈیڈ باڈی کو چیک کیا، اس کو اسٹریچر پر ڈالا اور اس کو وارڈ روم سے باہر لے کر آ گئے۔ جیسے وہ اس کو وارڈ سے باہر لے جانے لگے تو ایک دم سے وہ جو بھائی کے دوست تھے وہ وارڈ روم کا دروازہ لاک کر رہے تھے، جیسے ہی پیچھے پلٹے تو وہ جو وارڈ بوائے تھا جو اسٹریچر کو لے کر جس نے جانا تھا وہ غائب تھا، وہ وہاں پر نہیں تھا۔ ہاسپٹل کی وہ جو گیلری تھی وہ کافی زیادہ بڑی تھی،
بھائی کے جو دوست تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ اس کو آوازیں دینے لگ گئے، اس کو ڈھونڈتے وہ کافی زیادہ آگے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے جو ڈیوٹی پوائنٹ تھا وہ وہاں پر آ گئے اور آ کر یہ بات اپنے سینئرز کو بتائی۔ ان سب نے یہ کہا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، پورے ہاسپٹل میں ان لوگوں نے اس وارڈ بوائے کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ بھائی کے وہ جو دوست تھے وہ واپس سے پھر وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو لینے کے لیے آئے کہ ان کی فیملی کو دینی ہے، جب وہاں پر آئے تو ڈیڈ باڈی بھی غائب تھی اور جو مارگ روم کا ڈور تھا وہ بھی لاک تھا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ ڈیڈ باڈی کہاں گئی، پہلے وہ جو وارڈ بوائے تھا وہ غائب ہوا اور اب ڈیڈ باڈی بھی غائب ہو گئی ہے۔ جب ان لوگوں نے مارگ روم کا دروازہ کھولا تو ساری ڈیڈ باڈیز اندر ہی تھیں۔ وہ ڈیڈ باڈی جس کو ان لوگوں نے اسٹریچر پر ڈال کر اس ہاسپٹل میں اس وارڈ سے وہ باہر لے کر جا رہے تھے، وہ بھی اپنی جگہ پر وہیں پر تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے سینئرز نے یہ کہا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بار بار قسمیں اٹھا رہے تھے کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا اور اس نے آ کر مجھے کہا تھا، ورنہ مجھے کیا پتا تھا جو میں نے اسی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنا تھا۔ وہ اتنے خوفزدہ ہوئے، انہوں نے وہاں سے اپنی ڈیوٹی ہی چینج کروا لی اور کچھ دن کی لیو بھی لے لی۔ بھائی کہتے ہیں وہ جب بھی یہ بات بتاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک بہت زیادہ خوف کا تاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے بھائی کے دوست کی تھی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا، آپ میری ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ وقاص احمد میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، سینڈریلا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ سب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں اٹلی سے۔ علی کہتے ہیں میں بیسکلی پاکستان سے ہوں، لیکن یہاں پر اٹلی میں مجھے شفٹ ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے اپنے دوست سے ملنے آؤٹ اسٹیشن جانا تھا تو میں اس کے پاس چلا گیا، رات کا ٹائم تھا۔ جب وہاں پر جا کر اپنے دوست سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے یہ بتایا کہ وہ اپنے ٹاؤن میں نہیں ہے، اس کو واپس آتے آتے دیر ہو جائے گی۔ اب مجھے تو اس سے ہی ملنا تھا اور اس کے گھر جانا تھا، وہ وہاں پر تھا نہیں۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم آج رات اسٹے کہیں اور کر لو، صبح میں آ جاؤں گا اور تمہیں یہاں سے ریسیو کر لوں گا۔ میں وہاں پر تھا، بالکل نئی جگہ تھی، مجھے اتنا خاص آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ وہاں سے میں نے کسی سے پوچھ کر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا وہاں پر میں گیا، وہاں پر میں نے ایک روم لے لیا۔ بہت زیادہ طوفانی بارش تھی اس رات، بہت زیادہ موسم خراب تھا۔ میں نے شکر کیا کہ مجھے کہیں کوئی ہوٹل نظر آیا اور وہاں پر مجھے روم بھی مل گیا۔ 3rd فلور پر وہ روم تھا۔ میں اس روم میں چلا گیا، بہت بڑا روم نہیں تھا، نارمل روم تھا، باکس روم سے بڑا تھا لیکن فل بڑا روم نہیں تھا۔ وہاں پر ایک ہی بیڈ تھا۔ میں وہاں پر گیا، میں تھکا ہوا تھا، میں نے کھانا آرڈر کیا، کھانا کھا کر میں ریسٹ کرنے لگ گیا۔ بارش اتنی سخت تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفانی بارش ہے، بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بہت مجھے عجیب سا لگ رہا تھا وہاں پر، بہت زیادہ پرسرار اور سنسان سا وہ حصہ تھا 3rd فلور کا۔ وہاں پر اسی طرح کے 5-6 روم تھے، شاید وہاں پر میں اکیلا ہی تھا کیونکہ مجھے کسی روم کی لائٹ آن نظر نہیں آئی اور نہ ہی مجھے وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہاں پر میرے علاوہ کوئی ہوتا تو شاید مجھے کسی کی آواز آ جاتی، کیونکہ 1 سے 2 دفعہ میں وہاں پر گیلری میں باہر بھی نکلا تھا کہ وہاں سے کسی کو دیکھ سکوں، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور آ کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آئی ہوئی تھی۔ جیسے میں اپنے بستر پر لیٹا مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں جو سائڈ ٹیبل پر میں نے پانی کا گلاس رکھا ہے، جیسے اس پانی کے گلاس کو کسی نے چھیڑا ہے، اس کے موو ہونے کی مجھے آواز آئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو اٹھا کر کسی نے دوبارہ رکھا ہے۔ وہاں پر خاموشی تو پہلے ہی تھی۔ ایک دم سے جب میری آنکھ کھلی تو وہ گلاس جو تھا وہ پہلے بالکل جو میرا پلو تھا اس کے اس سائڈ پر تھا، لیکن جیسے میری آنکھ کھلی تو وہ گلاس جو تھا وہ ٹیبل کے دوسرے کارنر تک تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیران ہو کر دیکھنے لگ گیا یہ کیسے پاسبل ہے۔ پھر مجھے لگا شاید میں وہم کر رہا ہوں بہت زیادہ، میں نے یہاں پر رکھا ہوگا۔ میں نے اس گلاس کو اٹھایا اور اٹھا کر بالکل اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر میں نے پہلے پلو کے پاس رکھا تھا۔ میں پھر لیٹ گیا۔ ابھی تقریباً 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ایک دم سے وہ گلاس کسی نے اٹھا کر جیسے اس ٹیبل سے نیچے گرا دیا ہو۔ باقاعدہ وہ جو گلاس تھا اس ٹیبل سے دور گرا ہوا تھا۔ جیسے گلاس گرنے کی آواز آئی وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب میں نے دیکھا تو وہ گلاس میرے بیڈ سے کافی دور گرا ہوا تھا۔ اب میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ میں بھاگتا ہوا نیچے گیا، ریسیپشن پر جا کر بتایا
کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ ہیپننگ اوپر ہو رہی ہے. وہ لوگ اوپر میرے ساتھ آئے تو گلاس ٹوٹا ہوا تھا. ان لوگوں نے ایکسکیوز کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کا روم چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ میں تو وہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رک سکتا تھا. ان لوگوں نے وہ روم چھوڑ کر مجھے جو ٹیرس کی طرف روم تھا بالکل کارنر پر، مجھے وہ روم دے دیا. وہ روم بھی سیم ایسے ہی تھا. اب میں وہاں پر آ گیا اور میں یہ دعا کرنے لگا کہ اب یہاں پر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. تو وہاں پر میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور وہ ساری بات سوچنے لگ گیا کہ اس روم میں ایسا کیا تھا، وہاں پر آخر وہ گلاس کس نے گرایا. یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بیڈ کو کوئی ہلا رہا ہے. میری پھر آنکھ کھل گئی. میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اب مجھے باقاعدہ وہ بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوا. میں نے فوراً سے جو باقی کا وہاں پر فرنیچر رکھا ہوا تھا اس کو دیکھنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آ رہا ہو. لیکن وہ جو باقی کا فرنیچر تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن بیڈ باقاعدہ اس طرح سے وائبریٹ ہوا جیسے اس کو کسی نے ہلایا ہے. میں اٹھا اور میں نے بیڈ کے چاروں طرف دیکھا، نیچے بھی دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں پھر آ کر لیٹ گیا. جیسے ہی آنکھیں بند کی تو ایک دم سے محسوس ہوا جیسے میرے ماتھے کے اوپر کسی نے، جیسے کوئی ہوا سی گزری ہے، جیسے کوئی بہت پاس آ کر بلو کرتا ہے، پھونک مارتا ہے. اب جیسے میری آنکھ کھلی تو ایک بہت بڑا کالے رنگ کا چہرہ تھا. وہ اس طرح سے میرے اوپر تھا جیسے وہ دیوار میں سے سر باہر نکلا ہوا ہے، اور بالکل وہ میرے ماتھے کے اوپر تھا. بہت بڑا چہرہ تھا، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں بھی تھیں ریڈ کلر کی. اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا. میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں چیخیں مارتا ہوا اس کمرے سے باہر بھاگا. اس گیلری میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ دروازہ کھول کر میں نیچے بھاگا اور اس دروازے کو باقاعدہ کسی نے بہت زور سے بند کیا. میں بہت ڈرا ہوا تھا. میں نے نیچے آ کر وہ جو ریسیپشن تھے وہاں پر آ کر ان کو شکایت کی کہ یہ کس طرح کا ہوٹل ہے، یہ کون سے روم تو مجھے دے رہے ہو، یہاں پر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. کبھی گلاس گرتا ہے تو کبھی دوسرے روم میں مجھے ایک ڈراؤنا چہرہ نظر آیا ہے. میں نے ان سے بہت زیادہ شکایت کی. وہ لوگ بہت زیادہ میرے سے اپولوجائز کر رہے تھے، ایکسکیوزز کر رہے تھے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کا جو 3rd فلور ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، سارے روم خالی ہیں، تو تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے. پھر ان لوگوں نے اوپر بھیجا ایک ویٹر کو، وہ جا کر دیکھ کر آیا. اس نے آ کر کہا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ان سے اپنا سامان نیچے منگوایا. میں نے ساری رات وہاں پر بیٹھ کر ویٹنگ ایریا میں گزار دی. بہت بری وہ رات تھی. میں بہت خوفزدہ تھا. وہ سارے لوگ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید اس کو کوئی ایشو ہے. میں نے اپنے دوست سے بات کی، اسے ساری بات بتائی. اس نے کہا کہ میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی وہ میرے پاس پہنچ گیا. میں اس کے ساتھ گیا، اسے ساری بات بتائی. مجھے بہت سخت بخار تھا. وہ بھی، اس نے بھی آ کر وہ جو وہاں پر ریسیپشن تھی وہاں پر بہت زیادہ شکایت کی اس بات کی. ہم لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے وہاں پر ایسا کیا ماجرا تھا. ہم لوگوں نے وہاں سے، وہ جس ٹیکسی پر آیا تھا اسی سے اس کے گھر جانا تھا، تو وہ ایک بوڑھا سا ڈرائیور تھا، اس کو بھی ساری بات بتائی کیونکہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر وہی باتیں کر رہے تھے ٹیکسی میں. اس نے جب ساری بات سنی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس جگہ پر، جس لوکیشن پر یہ ہوٹل بنا ہوا ہے، کسی دور میں یہ حصہ قبرستان کا ہوا کرتا تھا، جس کو گرا کر یہاں پر یہ بلڈنگ بنا دی گئی جس میں یہ ایک ہوٹل ہے، اور اس کی بیک سائڈ پر ایک شاپنگ مال بھی تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاشرے ہوتے ہیں، اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو. اس کے بعد میں دوبارہ اپنے دوست کو صرف 2 دفعہ ملنے گیا تھا، لیکن کبھی بھی غلطی سے بھی اس ہوٹل کی طرف نہیں گئے. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو کہ آج سے 5 سال پہلے کی تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ علی آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص سے احمد شیئر کریں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے کچھ لوگوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا کنسٹرکشن کا کام تھا، تو ایک دفعہ ہم لوگوں کو ایک کال آئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں کو ہم لوگوں نے بلاک کروانا ہے، بند کروانا ہے، تو آپ لوگوں کی مدد چاہیے. ہم لوگ اس پوائنٹ پر چلے گئے. ہم لوگوں نے جا کر اس کنویں کو دیکھا. بالکل ویرانے میں وہ کنواں تھا. ہم لوگوں نے اس کو جس طرح سے کلوز کرنا تھا اس سے پہلے اس کا جو پانی تھا وہ بند کیا کہ اگلے دن آ کر اس کو بند کر دیں گے. ہم لوگ پانی بند کر کے چلے گئے. اگلے دن جب واپس آئے تو اس کنویں کا جو پانی تھا وہ کھلا ہوا تھا.
ہم لوگوں نے وہاں کے علاقے کے لوگوں کو پھر بلایا کہ یہ کیا مذاق ہے، ہم لوگوں نے یہاں پر آج کام سٹارٹ کرنا تھا اور آپ لوگوں نے پھر اس کنویں کا پانی کھول دیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اس کنویں پر آتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں نے یہ پانی نہیں کھولا۔ ہم لوگوں نے پھر اس پانی کو بند کیا اور اگلے دن آ کر اپنا کام شروع کرنا تھا۔ اگلے دن جب آئے تو آج پھر کنویں کا پانی چل رہا تھا۔ اب ہم لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون کہہ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے پھر پانی کو بند کیا۔ 3 دن لگاتار ہم لوگوں کے ساتھ یہی ماجرا ہوتا رہا۔ تیسرے دن ابھی ہم لوگ وہاں پر کنویں کا پانی بند کر کے مغرب تک وہیں پر تھے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو کون چلانے آتا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور اس کنویں کے پانی کے پاس جا کر غائب ہو گئے۔ ہم لوگوں کو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا اشارہ تھا اور وہ بزرگ کون تھے۔ ان بزرگ نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کی۔ پھر ہم لوگوں نے بلایا، وہ جو علاقے کے لوگ تھے ان کو بلایا، ان کو یہ ساری بات بتائی تو ان میں ایک اللہ والے بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ جو کنواں ہے اس پر بہت زیادہ شیاطین جنات کا بسیرا ہو چکا تھا۔ یہ جو نیک بزرگ تھے یہ تم لوگوں کو میسج دے رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر اس طرح سے کنسٹرکشن نہ کرو ورنہ یہ تمہیں نقصان دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پر پڑھائی کروائی، وہاں پر نظر نیاز دلوائی، کچھ صدقات کیے۔ اس کے بعد وہاں سے اس کنویں کو بند کیا گیا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے بعد بھی جب وہ لوگ اس کنویں کے پاس سے گزرتے تھے تو لوگوں کو وہاں سے بہت زیادہ خوبصورت مہکتی ہوئی خوشبو آتی تھی، جبکہ وہاں پر اس کے قریب کوئی بھی پودے وغیرہ نہیں تھے۔ اور وہ جو بزرگ تھے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کنویں کے پاس ان کو چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کوئی نہیں جانتا وہ بزرگ کس طرف سے آتے تھے اور اس کنویں کے پاس آ کر وہ غائب ہو جاتے تھے۔ شاید جب وہاں پر نظر نیاز دلوائی گئی، پڑھائی کی گئی تو شیاطین جنات کا وہاں سے بسیرا جو تھا وہ ہٹ چکا تھا اور وہ جو نیک بزرگ تھے پھر وہی اس کنویں پر مقیم ہو گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ بہت سے میرے لسنرز مجھے کہتے ہیں کہ آپ سٹوری لینتھ کو انکریز کریں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد میں سٹوری لینتھ کو ضرور انکریز کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ولاگ چینل پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ نینا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، اور میرے ولاگ چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔